اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں کو بڑے ہی پیارے انداز میں فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ بھی اختیار کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور تم اس کے راستے میں کوشش بھی کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ حاصل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ حاصل کرو۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ ہے نیک اعمال، اعمال صالحہ۔ کوئی انسان، جب کوئی بھی آدمی جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہ ہو، نام کا مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں نہ ہو، اور دن رات اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہو، اور اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزیاں بھی کرتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو تار تار کرتا ہو، اور کوئی شخص اس کو اعمال صالحہ کا کہہ دے، تو اعمال صالحہ کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے بندے کو تقوی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اسے بندے کو تقوی، جب بندے کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے تو تقوی کی بدولت بندے کو نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے، اور جب نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے تو اس سے پھر مزید تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح نیک اعمال کی خاصیت یہ ہے، ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کو کھینچتا ہے اپنی طرف، اور اسی طرح برے عمل کی، گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ برائی جب آدمی کرتا ہے تو دوسری برائی کی توفیق مل جاتی ہے، برائی برائی کو کھینچتی ہے، اور نیک عمل نیک عمل کو کھینچتا ہے۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہے کہ جب آدمی نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد پھر اور زیادہ نیک اعمال کرنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ متقین میں شمار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھر ایسے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام المتقین تھے، سارے کے سارے جتنا دنیا کے اندر لوگ ہیں سب سے بڑے متقی، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ تو ہمیں بھی نیک اعمال کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ تو نیک اعمال یہ وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسیلہ حاصل کرو۔ تو وسیلے تو اور بھی کافی سارے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے۔ بعض لوگ کوئی عمل نیک کر لیتے ہیں، بعض لوگ کوئی نیک عمل کر لیتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر گئے، تو وہ ایک شاعر کا شعر پڑھ رہے تھے اور اس کی کچھ تشریح اس طریقے سے کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے اور بھی بہت سارے راستے ہیں۔ وہ شاعر کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی قلندروں والا طریقہ بتاؤ، پارسائی حاصل کرنے کے تو اور بہت سارے طریقے ہیں، بڑے بڑے مشکل طریقے ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات بھی تھے، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی یہی قاضی القضاء کی عطا فرمائی تھی۔
تو اس وقت میں بھی، اس زمانے میں بھی اتنی زیادہ مصروفیت کے باوجود بھی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ 200 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح اور دوسرے اکابرین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ 3 دن میں قرآن مجید کو ختم کر لیتے تھے، اور ایک رات میں ایسے نوافل شروع کرتے تھے، پہلی رکعت میں 15 پارے، دوسری رکعت میں 15 پارے۔ تو اتنا مشکل طریقے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے، تو وہ شاعر ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی دربار پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ ایک شاعر نے کہا کہ مجھے، وہاں واز فرما رہے تھے، تو فرمایا کہ اس شاعر نے کہا کہ مجھے کوئی قلندروں والا طریقہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا جو بہت شارٹ کٹ راستہ ہو۔ تو میرے سے تو اتنا لمبی پارسائی عبادت نہیں ہوتی جس میں اتنا زیادہ مجاہدہ ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں پھر بتاتا ہوں آپ کو قلندروں والا راستہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے میں کوئی دقت اور دشواری نہ ہو اور مشکل نہ ہو اور زیادہ آپ کو محنت نہ کرنی پڑے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لو، ہر آن ہر لمحہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر لو۔ بس یہ ہے قلندروں والا طریقہ، یہ ہے قلندروں والا۔ اور اس کے کچھ اسباب ہیں، اس کے کچھ طریقہ کار اور تراتیب ہوتی ہیں۔ اس میں پہلی ترتیب بندہ یہ بنا لے کہ ہر وقت ہر آن ہر لمحہ جب بھی انسان اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، کثرت دعا۔ اپنی ہر چیز، ہمیں پتہ ہے کہ ابھی کھانا لگ جائے گا اور پھر ہم کھانا بھی کھا لیں گے، لیکن پھر بھی کھانا کھانے سے پہلے آدمی یہ کہے یا اللہ مجھے کھانا کھلا دے اور اس کو مضر صحت ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ میں کھانا کھاؤں تو کھانے کے درمیان کوئی ایسی مصیبت نہ آ پہنچے کہ کوئی کھانا میرے گلے میں اٹک جائے اور میرے لیے مضر صحت بن جائے اور مجھے نقصان پہنچا دے۔ یا اللہ میں کھانا تو کھا رہا ہوں، یا اللہ تو اس میں لذت بھی پیدا کر دے، یا اللہ مجھے کھانا بھی کھلا دے اور حلال کا کھلا دے اور حرام سے بچا لے۔ ہر آن ہر لمحہ کوئی چیز، جیب میں پیسے ہیں، خریدنے ویسے بھی جا رہا ہے کوئی چیز، تو پھر راستے میں اللہ سے مانگتا ہوا جائے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کو کسی بھی لمحے کسی بھی وقت بھلائے نہیں۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دعاؤں کی درخواست کرنا، کہ کوئی بھی اللہ والا کوئی بزرگ مل جائے اس سے مصافحہ کر کے ان سے دعا کی درخواست کر دینا، یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھ سے کوئی دعا کا کہتا ہے تو میں اسی وقت اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں، تاکہ بعد میں کہیں بھول بھی نہ جاؤں، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی خیر کی دعا کر دیتا ہوں۔ یا اللہ اس کو عافیت والی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ اس کی زندگی میں خیریں کر دے، یا اللہ اس کو بھلائیوں سے بھر دے، تو اسی وقت اس کے لیے دعائیں میں کر دیتا ہوتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے جب مجموعی دعا ہوتی ہے، جب الگ بیٹھ کر دعا کرنی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی وہ اللہ والوں کا ایک معمول ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اور یوں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ جن نے دعاؤں کا کہا ہے، اگر ان کا نام یاد آ جائے تو ان کا نام لے لیتے ہیں کہ یا اللہ ان کا یہ مسائل اور ان کی پریشانیوں کو حل کر دے۔ اور جن کا نام یاد نہ ہے، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ ان کا کیا کیا نام تھا، تو پھر اللہ والے یوں کہتے ہیں کہ یا اللہ جن نے دعاؤں کا کہا تھا اور ان کا نام مجھے یاد نہیں، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو رد نہ کرنا، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ کسی کی دعا کو حقیر نہ جانو، کسی کی دعا کو بھی حقیر نہ جانو، ہر ایک سے بندہ دعا کا کہہ دیا کرے۔ دعا جو ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی قبول ہو جاتی ہے، ظاہری علم نہیں ہوتا کہ اس بندے کی دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دعا قبول کر لیتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو مشہور تھے بہت، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ یہ اتنا مشہور نہیں تھے، تو یہ دادا پیر تھے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر تھے۔ تو یہ ان کا اس طرح ہے کہ یہ بچپن میں عیسائیوں کے گھر میں انہوں نے آنکھ کھولی، اور ان کا جو ہے بالکل ان کا جو گھرانہ تھا وہ مسلمان نہیں تھا، تو بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کے گھر والوں نے کسی عیسائی کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، تو عیسائی ان کو سکھاتا کہ آپ اس چیز کو رٹا لگاؤ، خدا
بیٹا اور روح القدس، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے احد احد احد، تو وہ کہتا نہیں خدا، بیٹا اور روح القدس، تو یہ اس کے جواب میں کہتے احد احد احد۔ تو وہ عیسائی جو پادری تھا اس نے اتنا مارا معروف کرخی کو کہ وہ ایک دن وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، تو نکل گئے، کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں، کہاں چلے گئے۔ تو ایک دن تلاش کرتے کرتے ان کی ماں رونے لگی اور کہنے لگی کہ کاش کہ وہ مجھے مل جائے، وہ جس دین پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، جس دین پر بھی چلنا چاہتا ہے، میں اس کو چلنے دوں گی۔ کاش کہ وہ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا دل نرم ہوتا ہے، تو میں اس کو چلنے دوں گی، تو کاش کہ وہ مجھے مل جائے۔ وہ 3 4 5 سال گزرے تو ایک دفعہ معروف کرخی سے ملاقات ہوئی، تو ان سے ملاقات ہوئی تو معروف کرخی گھر میں آئے، تو انہوں نے دین، ظاہری بات ہے جو اتنا بچپن کے اندر بھی احد احد کی صدائیں لگاتا تھا، تو اس نے اپنے گھرانے پر محنت کی، تو سارے کے سارے گھر والے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، سارے گھر والے، پھر خاندان والے، ان کی وجہ سے جو ہے ایمان لے کر آئے کافی سارے لوگ۔ تو اصل جو میں بات سنا رہا تھا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کوئی اتنا زیادہ محنت اور مشقت اور مجاہدے والا کام نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا، جس طرح ہم نے واقعات سنے ہیں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اگر ہمیں بھی اب کوئی کہہ دے کہ یار تم تو امام اعظم ابو حنیفہ حنفی مسلک کو فالو کرتے ہو، تو اس طرح کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 200 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، تو میرا تو ویسے ہی کلیجہ پھٹنے لگ جائے گا، میرے اندر تو اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکوں۔ لیکن وہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا جو معمول تھا، ہر ایک بزرگ کے، ہر ایک جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے عجب ہی مزاج ہوتے ہیں، ان کا مختلف طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا۔ تو اس آیت کی تشریح میں بھی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ حاصل کرو۔ تو وہ میں وہی وسیلے پر بات کر رہا تھا کہ وسیلہ کس طرح حاصل کرنا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ وہ کوئی اتنا لمبے چوڑی ان کے بارے میں آتا ہے، کوئی نوافل نہیں پڑھتے تھے، کوئی لمبی لمبی عبادات وہ مجاہدے نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان کا جو دل جو ہے وہ مچلتا رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے تھے۔ بس ان کا یہ معمول تھا، فرائض، واجبات اور کچھ نوافل پڑھ کر اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور عشق میں اور ان کی یاد میں رہتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ روایات میں آتا ہے کہ وہ کسی حجام کے پاس گئے بال کٹانے کے لیے، تو وہ بال کاٹتا رہا، جب مونچھیں بنانے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ حضرت آپ اپنی زبان تھوڑی دیر بند کریں نا، تو پھر میں آپ کی مونچھیں بنا لوں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم اپنا کام کرو، میں تمہیں تمہارے کام سے نہیں روکتا، جس طرح مونچھیں کٹتی ہیں کاٹو، بس میں تو جو کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں گا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اتنا مگن تھے کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کی زبان رکے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا مشغول تھے، اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں اتنا مشغول تھے۔ تو در حقیقت وہ جو میں بات کر رہا تھا، پھر میں دوبارہ اس کی طرف آتا ہوں کہ درخواست کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے دعا کا کہتے رہنا چاہیے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے اپنے شاگرد کے ساتھ کہیں سفر پر، تو دیکھا کہ راستے میں ایک سقا، وہ جو پانی پلانے والا ہوتا ہے، وہ ٹھہرا ہے اور یہ زور زور سے صدا لگا رہا ہے کہ جو میرے سے پانی پی لے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، جو میرے سے وہ پیسے لیتا اور پانی پلاتا لوگوں کو۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ آگے بڑھے اور اس کو پیسے دیے اور اس سے پانی پیا، تو ان کا شاگرد تھا تو وہ بولنے لگا، کہنے لگا حضرت آپ کا تو نفلی روزہ تھا اور پھر آپ نے روزہ بھی توڑ دیا اور پھر پانی بھی پی لیا، یہ تو ایسے کہتے رہتے ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھئی بات اس طرح ہے کہ پتہ نہیں وہ کس اللہ تعالیٰ کی اس کے پاس کون سی ادا پسند ہو اور وہ کس انداز سے کہہ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی مقبول ہو اس کی یہ بات کہ جو میرے سے پانی پیا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ تو میرے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا، کیوں نہ کہ میں اس کی دعا لے لوں اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمت اور کرم کر دے۔ اس لیے میں نے نفلی روزہ تو بعد میں بھی میں قضا کر لوں گا، لیکن یہ اس کی دعا سے میں محروم ہو جاتا، اس لیے میں اس کی دعا لینے کے لیے جو ہے یہاں پر میں نے جلدی اس سے میں پانی پی لیا اور اس کی دعا میں نے لے لی۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ وہ
کسی کی اتنا بڑے بزرگ، اتنا بڑے اللہ والے ہو کر بھی ایک عام سے آدمی جو باہر، جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کو کچھ سمجھتا نہیں، اس کی دعا سے بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ اس کی دعا لینے کے لیے فوراً اپنا نفلی روزہ بھی چھوڑا اور اس کو پیسے بھی دیے اور اس سے دعا بھی حاصل کر لی۔ تو کسی کی بھی دعا سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور ان کا درس جاری تھا، تو ان کے ایک لاڈلے خلیفہ تھے، بڑے اللہ والے تھے، تو وہ ان کو صرف جرأت ہوتی تھی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کچھ نہ کچھ بات کر لیا کرتے تھے اور بول لیا کرتے تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح بیان کر رہے تھے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی جھولیاں پھیلائے رکھا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کرو ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ۔ تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ حضرت جس کی جھولی نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ وہ جھولی بھی اسی سے مانگو، اس اللہ سے مانگو جس نے دعائیں قبول کرنی ہیں، اپنی جھولی بھی اسی سے مانگو۔ تو بڑی عجیب انہوں نے بات ارشاد فرمائی۔ تو حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ایک دفعہ جا رہے تھے، تو اپنے جو بیٹے ہیں ان کے بڑے حضرت مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ، ان سے کہنے لگے کہ بیٹا میں جب کہیں جا رہا ہوتا ہوں، صاحب معارف القرآن اتنا بڑے مفتی اعظم کہنے لگے کہ میں جب جا رہا ہوتا ہوں، کوئی واعظ ٹھہرا ہوتا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوتا ہے، تو میں وہاں رک جاتا ہوں اور ٹھہر جاتا ہوں اور اس کی بات کو کچھ سن لیا کرتا ہوں کہ کہیں اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے خیر کی جس سے میری زندگی بدل جائے اور میرا دل اللہ تعالیٰ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو جائے۔ اتنا بڑا مفتی اعظم جس کا بیان سننے کے لیے لوگ ترستے تھے اور جن کو دیکھنے کے لیے، جن کی ملاقات کے لیے لوگ جو ہے ترستے تھے اور کہتے تھے کہ کاش کہ ہمارے علاقے میں اور آ کر واز کریں۔ صاحب معارف القرآن کی تفسیر، یہ جو تفسیر ہے معارف القرآن، یہ انہوں نے لکھی ہے۔ تو وہ آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی کسی عام سے واعظ جو بیان کر رہا ہو اس کے سننے سے میں اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھتا، جی وہ سن لیتا ہوں کہ کیا بات کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور اسی طرح حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ کسی عام آدمی جو گزر رہا ہو اس کی دعا سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھ رہے۔ تو کسی بھی لمحہ، کسی بھی ہر آن، ہر لمحہ خیر کی بات کوئی بھی عام سا آدمی بھی کر رہا ہو، اپنے آپ کو اس سے بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو دعا جو ہے یہ واحد ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا ایک آسان راستہ ہے اور آسان وسیلہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ حاصل کرو۔ تو یہ دعا جو ہے بہت آسان وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا۔ اور دعا کے بارے میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دعا خود ایک عبادت ہے، خود ایک نیکی ہے۔ کوئی آدمی پریشان ہے، بیمار حال ہے، کوئی اس کو پریشانی یا ٹینشن لاحق ہوئی ہے، کوئی آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایسے بے خیالی میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی مرض کی نجات کے لیے دعا کر دیتا ہے، اور بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہتا، خیال میں بھی نہیں رہتا کہ میں نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا، اور وہ ایسے دعا کر لیتا ہے۔ دعا خود ایک نیکی ہے، وہ ایک عبادت ہے، اس کو فوراً اس حال میں تو قبول ہو گئی کہ اس کو نیکی مل گئی۔ یہ دعا قبول ہی قبول ہے، اس حال میں تو قبول ہو گئی کہ اس کو ایک نیکی مل گئی، اور اگر وہ فوراً قبول نہیں ہوئی تو بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے ہر حال میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں نیک عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مسنون اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تو دعائیں ایسی ہیں جن کا جو رد ہوتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ دعائیں تو انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہی رہے، اور پھر اللہ بچائے، اللہ معاف کرے، حضرت جو تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اکثر یوں فرمایا کرتے تھے کہ یار اپنے لیے ہر وقت یہ دعا کیا کرو، ہر وقت اپنے لیے یہ دعا کیا کرو کہ آدمی کبھی کبھی پھسل جاتا ہے، اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہا کرو کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں ہے، تو مجھے گناہوں سے بچا۔ یہ دعا کیا کرو، اللہ نہ کرے میدان حشر کا دن قائم ہو اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ یہ تم نے گناہ کیوں کیے تھے، تو بندہ جو ہے وہاں پر ہیلا کرنے لگے کہ یا اللہ تو نے کون سا مجھے صحابہ کے دور میں پیدا کیا تھا،
اور اس وقت چلو میں گناہ سے بچ جاتا، سارا نیکی کا زمانہ تھا۔ مجھے تو اس وقت میں پیدا کیا جب ہر وقت گناہوں کی آگ لگی ہوئی تھی، ہر وقت ہر جگہ پر گناہ ہی گناہ تھے، تو ایسے ماحول میں نے جنم لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ میں نے نہیں فرمایا تھا تو قرآن پڑھ لیتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیتا کہ یا اللہ گناہوں سے بچنے پر میں قادر نہیں، تو قادر ہے، میں تو بے بس نہیں، میں تو بے بس ہوں، یا اللہ تو بے بس نہیں ہے، تو مجھے بچا لے۔ تو اس وقت تیرے پاس کہنے کے لیے تو یہ ہوگا، یا اللہ میں نے تجھ سے مانگی تھی دعا، میں نے تجھ سے مانگی تھی تو مجھے بچا لیتا، کچھ کہنے کے لیے تو ہوگا تیرے پاس۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے وہ دعا تو بندہ مانگتا رہے، آخر کچھ کہنے کے لیے تو ہو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ یوں کہہ دیں کہ تو اپنے آپ کو ان گناہوں کی آگ سے بچانا چاہتا تھا تو نے مانگا کیوں نہیں مجھ سے؟ تو مانگ تو سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے مانگا تو میں نے اس کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، گرم آگ کے اندر اس کو ڈالا۔ تو گناہوں کی آگ سے نکلنا چاہتا تو مجھ سے مانگ لیتا، میں بھی تیری آگ کو ٹھنڈا کر دیتا اور تجھے گناہوں سے بچا لیتا اور نیکی پر گامزن کر دیتا۔ باقی حقیقت میں بات یہی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگنا شروع کر دیتا ہے، ضرور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کے لیے قبول فرما لیتے ہیں اور اپنی محبت کو اس کے دل کے اندر راسخ کر دیتے ہیں اور اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو صحیح وسیلہ ہے اپنی طرف پہنچنے کا، اپنی یاد اس میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پہ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے مولانا حسنین آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ جزاک اللہ۔